السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو تنہا ہمارا خالق و مالک ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، نوازتے رہتا ہے. سب سے عظیم نعمت اسلام سے نوازا ہے. درود و سلام ہو سب سے مقدس جماعت تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میرے اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام یہ اخلاق کا دین ہے، ادب کا دین ہے. یہ دین ہمیں زندگی کے مختلف موقعوں پر الگ الگ کام کرنے کے لیے ادب سکھاتا ہے. اس دین کی خوبی یہ ہے کہ انسان کی جہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے اس دین نے رہنمائی کی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ایک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، لیکن اس میں بھی ادب بتایا کہ ایسے کھانا کھاؤ، ایسے پانی پیو. ایک آدمی اس کو ضرورت ہے قضاء حاجت کی تو جائے گا، جو اسلام کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو سب جاتے ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والوں کو ادب بتایا گیا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ اس کے آداب ہے. بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھو، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھو، ہاں وہاں کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا ہے سارے آداب بتائے گئے. سونے جاگنے کے ادب بتائے گئے. دسترخوان پر ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں وہاں اس کے آداب بتائے گئے. تو یہ دین ادب کا دین ہے، ساری چیزوں کے ادب بتاتا ہے کہ اس کام کو کیسے اچھے سے انجام دیا جائے. جیسے جمعہ ہے، جمعہ ہفتے کا سردار ہے اور ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے معزز دین ہے. یہ ہماری عید کا دن ہے، جمعہ کا دن. تو اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے کہ ان کا خیال رکھے آدمی. انہیں چیزوں میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن کوشش کرے کہ مسجد جب آئے وہ تو فریش ہو کر کے آئے. فریش ہو کر آنے کا کیا مطلب کہ وہ پہلے سے پریپیئر ہو کر کے آئے کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، تازہ دم ہو کر کے آئے. اس لیے جمعہ سے پہلے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں لگنا چاہیے کہ جمعہ کے لیے جب مسجد میں آئے تو بیٹھ کر کے پھر سونے لگے، نیند آنے لگے. تازہ دم ہو کر کے آنا چاہیے. اسی لیے جمعہ کے دن غسل کرنا ہے تو اس میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر کے سیدھا مسجد ہی پہنچے.
یہ نہیں کہ فجر کے بعد ہی نہا لیا، صبح نہا لیا اور اس کے بعد تھک گئے یا پھر سے بدن میں سستی آنے لگی، نہیں، ایک دم ایسے وقت پہ نہا کر کے تر و تازہ ہو کر کے آئے کہ جب سیدھا آپ کو مسجد میں آنا ہے نہائے، غسل کیا، ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی اڑچن ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آدمی جاب پر جا رہا ہے تو اب وہ کیسے اتنے ٹائم پہ نہائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آ سکتے ہیں اس طرح سے کہ بالکل فریش اور تازہ ہو کر آ سکتے ہیں، انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ایسے دینی بھائی ہمارا دین راستوں سے متعلق بھی بہت سارے آداب بتاتا ہے۔ راستے یہ ہم سب کی ضرورتیں ہیں، چاہے ہمیں ہمارے گھر تک جانے کا راستہ ہو، ہماری دکان تک جانے کا راستہ ہو، ہمارے کھیت کھلیان تک جانے کا راستہ ہو، راستے کے بغیر نہ انسانی بستی بس سکتی ہے اور نہ نظام چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دیکھا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہ لوگ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، راستے کے کنارے کسی کے گھر کے سامنے سب بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس طرح راستے کے کنارے نہ بیٹھو تو نہیں چلے گا، یعنی اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ بیٹھو تو اچھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا عذر پیش کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے نبی یہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہماری کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، بات چیت سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کام کاج کرتا ہے، کوئی لین دین ہے، تو یہ پاسبل نہیں کہ ہر آدمی کو آپ گھر پر ہی لے کر آئے، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں تھوڑا دقت ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہاں بیٹھنے کی سپریٹ جگہ ہو تو اکٹھا ہو جاتے ہیں کہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ ضرورت ہے لوگوں کی، ضرورت ہے لوگوں کی، تو دیکھیے پیارے نبی سکھاتے بھی تھے تو بہت اچھا سکھاتے تھے، اتنی اچھی تعلیم دیتے تھے کہ پیارے نبی نے ابتدا یہاں سے کی کہ تم نہ بیٹھا کرو، کیا کہا؟ تم راستوں پر نہ بیٹھا کرو، یعنی اصل یہ ہے کہ آدمی کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں تو وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے آفس پر رہے، مسجد میں رہے، ایسی جگہ پہ رہے جہاں اس کی وجہ سے کسی کو کچھ اڑچن نہ ہوتی ہو۔ لیکن ایک دم ناگزیر ہو جائے، کسی سے ملنا ہے، کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم سب کو نکلنا پڑتا ہے، راستے پر، چوراہے پر، کوئی خاص ایڈریس پر کہ یہاں پر ملتے ہیں، تو اس کے پھر آداب بتا دیے، اس کے آداب بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیے اگر تمہارے لیے راستوں پر آنا ناگزیر ہے تو اس کے حقوق ادا کرو، راستوں کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے جیسے سنا کہ راستوں کے بھی حقوق ہیں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہاں راستے کے کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق بتایا غض البصر، کہ نگاہیں پست رکھو۔ آپ سڑک کنارے دو چار لوگ کھڑے ہیں، کہیں اور کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہاں سے خواتین کا گزر ہو رہا ہے، بچیوں کا گزر ہو رہا ہے، مردوں کا گزر ہو رہا ہے، اختلاط نہ ہو، اس لیے کیا کریں؟ نظریں نیچی رکھیں، نظریں نیچے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں، کوئی لڑکی گزر رہی ہے، کوئی خاتون گزر رہی ہے، ہم سب کے گھر کی مائیں بہنیں رہتی ہیں، ہم ایک بستی میں اگر ہیں تو ہمارے گھر کی ہی مائیں بہنیں ضرورت کے لیے نکلتی ہیں، تو ہمیں ادب یہ سکھایا کہ کوئی بھی کھڑا رہے تو اپنی نظروں کو پست رکھے، آپ باہر ہیں اپنی نظروں کو پست رکھیں۔ ہماری ماں بہنوں کو گزرتے ہوئے یہ یعنی اس بے چینی میں مبتلا نہ کریں کہ وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے تاڑ رہا ہے۔ ویسے بھی عام طور پہ حکم دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نبی آپ مومنوں کو بتائیں، مومنوں سے کہیں کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب آدمی کی نگاہ، اس کی نظر کنٹرول میں رہے گی تو زناکاری بدکاری سے بچنا آسان رہتا ہے، اور جس آدمی کی نظر خراب ہو جائے، نگاہ خراب ہو جائے، وہ فحاشیت کی طرف جاتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایسے فرمایا مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا، ایسا نہیں ضرورت سے اگر آپ نکلتی ہیں تو آپ کو بھی اجازت نہیں، آپ کو بھی اجازت نہیں کہ آپ راہوں چوراہوں پر ادھر ادھر دیکھتے پھرتے جائے، آپ نظریں نیچے کر کے اپنے کام کو ختم کر کے فوراً اپنے گھر میں جائے، وہی آپ کی جگہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اللہ نے فرمایا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو۔ یہاں ایک مسئلہ سنیں،
کہ جب قرآن مومنوں کو مخاطب کرتا ہے، قرآن کہیں بھی جب مومنوں کو مخاطب کرتا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں دونوں شامل رہتے ہیں. بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہیں تو اس میں دونوں شامل رہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت شامل، چاہے عورتیں ہوں. لیکن اگر الگ کر کے کہا جاتا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تاکید سے بات کہی جا رہی ہے. کوئی حکم جب ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا تو ہو گیا، اس میں سب شامل ہے. لیکن اگر الگ کر کے کہا جا رہا ہے کہ مومنہ عورتوں سے یہ بات کہہ دیں تو بہت تاکیدی حکم ہوتا ہے، خاص دھیان دینا ہوتا ہے اس پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. تو پہلا حق راستے کا یہ ہے، راستے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں. کہیں ضرورت رہے کھڑے بھی رہے 2-4 لوگ اپنے کام کے حد تک تو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفُّ الْأَذَى کسی کو اذیت نہیں دینی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اتنا کنٹرول ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو آپ راستے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ضرورتاً ٹھہر سکتے ہیں، وہاں پر ضرورت ہے تو ٹھہر سکتے ہیں. دینی بھائیو، راستے کو تکلیف دہ بنانے والی یا راستوں میں تکلیف دہ چیزیں بہت ساری آج ہمارے سماج معاشرے میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے شاہراہوں پر نظر آتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حوالے سے آدمی جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. اور مختلف قسم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کا گزر ہوتا ہے اور راستوں میں الگ الگ طرح سے ہم سب اذیتوں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں. اور ایک لگتا ہے جیسے ہیبٹ ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے کہ بسا اوقات آدمی اس کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا ہماری کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کسی رہ گزر کو جو گزر رہا ہے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور اس میں لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنی حرکتوں پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بسا اوقات آدمی وہ جرم بھی کرتا ہے اور احساس گناہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنی. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ کھڑے ہیں، وہیں سے کوئی ایک صاحب گزر گئے، اس پہ نظر پڑ گئی. اب نظر پڑنے کے بعد موضوع گفتگو ہی بدل جاتا ہے. کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور اسی بیچ میں سے کوئی صاحب جانے لگے، اس پہ نگاہ پڑی تو اب گفتگو کا ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ موضوع ختم، اب دوسرا موضوع آ جاتا ہے اور اس کے تعلق سے پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے بات شروع ہو جاتی. کبھی کبھی وہ گزرنے والا وہ دیکھ بھی لیتا کہ ہاں یہ مجھے دیکھ کر کے مسکرایا ہے یا انہوں نے میری جانب اشارہ کیا ہے. یہ ایک اپنے مومن بھائی، مسلمان بھائی یا کسی بھی انسان کو یہ اذیت پہنچانا ہے، یہ اذیت پہنچانا ہے کہ اس کو آپ اپنی مجلس کا موضوع بنا کر پھر اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اس پہ کمنٹ کرتے ہیں یا اس کے تعلق سے پھر موضوع بدل جاتا ہے، مستقل غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھدے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو اگر اس کو معلوم چل جائے کہ یہ آدمی مجھے ایسی سی باتیں کہہ رہا ہے تو یقیناً دکھی ہوگا. اور صرف دکھی نہیں ہوگا، بسا اوقات اس میں بہتان بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو دینی بھائی یہ بھی ایک برائی ہے اور راستہ ہمارا گواہ بن جائے گا. وہ جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے وہ برائی انجام دے رہے ہیں، وہی چیز ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائے گی. وہ زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے انہوں نے فلاں کی برائی کی تھی. ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کھڑے ہونے میں اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ یہاں سے گزرنے والے کو گزرنے میں دقت ہوگی، تکلیف ہوگی. کنارے ہو کر کے کسی ایک جانب ہو کر کے اس طرح سے کھڑے ہوں یا اس طرح سے وہاں مجلس جمائے بیٹھے کہ سامنے سے جو لوگ گزر رہے، آ رہے، جا رہے، ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا لوگ خیال نہیں رکھتے. مجبوراً کسی کو آ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا کنارے ہو جاؤ، تھوڑا سائٹ ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ راستوں سے گزرتے تھے اور تاکید جب رہتی تھی کسی بات کی تو اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی مومنہ بہنوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مسجد آیا کرو تو مسجد آتے وقت مردوں سے اختلاط نہ ہو،
ایسے آؤ کہ مردوں کے بیچ بیچ میں نہ چلو. ابھی دیکھیے جمعہ سے فارغ ہوں گے, خواتین کو چاہیے کہ جیسے جمعہ سے فارغ ہو پہلی فرصت میں اپنے گھر پہنچ جائے, مردوں سے ٹکراؤ نہ ہو, میل نہ ہو, اس طرح کی نوبت نہ آئے, اس کا خیال رکھے. تو صحابیات اتنا خیال رکھتی تھی کہ وہ تقریباً دیوار سے چمٹ کر کے چلتی تھی. کیا مطلب؟ اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ بیچ میں سے اگر مرد حضرات جا رہے ہیں تو وہ ٹکراؤ نہ ہو, یعنی ان کا کپڑا ان کو نہ لگے, ان کا جسم ان کو نہ لگے, اتنا خیال کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ گزرنے والوں کا خیال کیا جائے. ایسے دینی بھائیوں, ایک چیز یہ ہے جو خاص طور پہ نوجوانوں سے, ہم نوجوان آج اس کے شکار ہیں یا یہ بیماری ہمارے اور آپ کے یہاں موجود ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کہاں پر اس کو اپنی سواری کیسے چلانی ہے. جو اسپیڈ ہائی وے پر ہونی چاہیے اس اسپیڈ سے محلے کی گلیوں میں لڑکے گاڑی چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, بائک چلاتے ہیں, اسکوٹی چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں. یہ جائز ہے؟ شرعی نہ ہی ایسے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ کیوں حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم بازار میں جاؤ, بازار میں ضرورت پڑنے پہ جاؤ جب تم, تو وہ دور تھا جب لوگ ہتھیار لے کے چلتے تھے, یعنی نیزہ رکھے کیا کہتے ہیں, خنجر رکھے ہوئے ہیں, تیر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خاص تاکید کی کہ اس کو تم اس طرح سے رکھو کہ کسی کو لگ نہ جائے, یعنی تیر تم ایسے سنبھال کے رکھو, ایسا نہ تیر کا کونا ہے کسی کو لگ گیا تھوڑا سا, اب تھوڑا سا اگر کسی کو لگ گیا تو اس کے تو خون نکل آئے گا. تو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں بازاروں میں چلنے والے, راستوں پر چلنے والوں کو یہ تاکید کی تھی کہ ایسے وہاں سے گزرو اور اپنے ہتھیار کو ایسے بچا کے رکھو, ایسے سنبھال کے رکھو, کسی کو لگنا نہیں چاہیے, کسی کو اس سے چوٹ نہیں لگنی چاہیے. اب بتائیں ہم موٹر سائیکل سے اگر یہاں عام راستوں پر جہاں لوگوں کا چلنا رہتا ہے, اسکول کے بچوں کا چلنا گزرنا رہتا ہے, بڑے بوڑھوں بزرگوں کا چلنا گزرنا رہتا ہے, اس میں ہم 100 کی اسپیڈ میں 120 کی اسپیڈ میں بائک چلا رہے ہیں اور ٹکر ہو جائے کسی سے, کوئی ہماری گاڑی کی زد میں آ جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ کہہ کر کے بچ جانا کہ میں نے دیکھا نہیں. یہ جائز ہے؟ نہیں, آپ نے چلایا, یہی آپ کا جرم. وہ ہائی وے کی اسپیڈ سے آپ لوکل گلیوں میں, لوکل راستوں میں گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر چلا رہے ہیں آپ تو یہی ایک جرم ہے, چاہے کسی کو لگے یا نہ لگے. کسی کو لگ جائے, چوٹ لگ جائے, یہ عمد ہے. عمد کا مطلب جان بوجھ کر کسی کو اذیت پہنچانا ہے. یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہیں کہ میں نے دیکھا نہیں تھا. وہ تو ہے ہی ہے کہ اچانک کوئی بچہ سامنے آ سکتا ہے, وہ ہے ہی ہے کہ کوئی عورت, کوئی خاتون یا کوئی بوڑھا اطمینان سے چل رہا ہے, اچانک وہ مڑ جائے تو اب آپ 100 کی اسپیڈ میں تو کیسے سنبھال پائیں گے؟ نہیں سنبھال پائیں گے. اور پھر اس پر اگر اس کو چوٹ لگ جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی نافرمانی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ہتھیار کو سنبھال کر کے چلو, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے ہتھیار تو نہیں ہے لیکن اذیت اور تکلیف پہنچانے کا اس سے بھی خطرناک ذریعہ ہے. حادثات ہوتے رہتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ جا رہا تھا, بغل سے آ کر کے اسکوٹی والے نے ٹھوک دیا, اس کے بعد ہاتھ ٹوٹ گیا, اس کے بعد ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر میں چوٹ لگ گئی, کمر میں چوٹ لگ گئی. یہ کیوں ایسا ہوا؟ کسی ایک کی لاپرواہی کی وجہ سے. تو راستہ اللہ کے نبی نے فرمایا وکف الاذى, اذیت تکلیف سے محفوظ ہونا چاہیے. ہمارے راستے ایسے نہ ہو کہ وہاں چلنے والا ہر آدمی غیر مطمئن ہو, کسی کو بھی چوٹ لگ جائے. ایسے دینی بھائیوں, ایک تکلیف پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ راستہ بلاک کر دیتے ہیں, راستہ بلاک کر دیتے ہیں. راستہ بلاک کرنے کی بھی کئی شکلیں ہیں. ایک یہی ہے کہ آپ نے لا کر کے راستے میں ایسی جگہ پہ گاڑیاں پارک کر رکھی ہے کہ وہاں سے گزرنے کا راستہ نہ بچے, یا اس بیچ میں اگر اچانک آگ لگ جائے, اگر اچانک کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی کہیں سے گر جائے, اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہو تو نہ ایمبولینس پہنچ سکے اور نہ وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ سکے. اس طرح سے لوگوں نے گاڑیاں پارک کر رکھی ہیں, یا اس طرح سے راستے پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. بنانے والے نے جس طرح سے بنایا تھا, پلاٹنگ کی تھی یا بلڈنگ بنایا تھا, تو اس نے اس طرح سے بنایا تھا کہ 20 فٹ کا راستہ چھوڑا ہے, 15 فٹ کا راستہ چھوڑا ہے, یا کم از کم جو حدیث سے معلوم ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ تم اپنے راستے بناؤ 7 اذرع, 7 ہاتھ کا راستہ چھوڑا کرو. جب بستیاں بساؤ کتنے ہاتھ کا راستہ چھوڑنا ہے؟ 7 اذرع, 7 ہاتھ, جس کو اگر فٹ میں بات کریں تو کم از کم 10 فٹ ہوتا ہے. یہ 10 فٹ کا راستہ ہونا چاہیے, نارمل راستہ جو ہوتا ہے جہاں بستیاں ہوتی ہیں. باقی تقاضے کے حساب سے اس سے زیادہ ہی ہو,
یعنی مارکیٹ کا راستہ ہے 40 فٹ کا ہے, 30 فٹ کا, 35 فٹ کا راستہ ہے, لیکن عام جو راستے ہماری رہائشوں میں ہوتے ہیں وہ کم سے کم 10 فٹ کے ہونے چاہیے. 10 فٹ کا راستہ ہو تو گزرنے والوں کو آسانی ہو. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, بنانے والے نے تو 10 فٹ چھوڑ دیا تھا, اب اس کے بعد کوئی صاحب 2 فٹ کا چبوترا بڑھا رہے, 2 فٹ ادھر کسی نے بڑھا لیا, 2 فٹ ادھر کسی نے بڑھا دیا, اب 10 فٹ کا راستہ کتنا بچا, 6 فٹ کا راستہ بچا. کسی نے بالکنی بڑھا لی 2 فٹ ادھر, کسی نے 5 فٹ ادھر بڑھا لی. یہ سب حرام ہے, اس پر بھی گناہ ملتا ہے. یہ موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا گیا. یہ ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہیں, چاہے جس طرح سے کریں, ہمارے تعلقات ہیں کارپوریٹر سے, ہمارے تعلقات ہیں اوپر تک, تو ہم چاہے جیسے. یہ عام راستہ لوگوں کے آسانی کے لیے جو بنا تھا, ہم اپنے تعلقات کی بنیاد پر اس کو اذیتناک بنا دیتے ہیں, تکلیف دہ بنا دیتے ہیں. کسی نے چبوترا بڑھا لیا, کسی نے بالکنی بڑھا لی, کسی نے اسے میں تھوڑا سا زینہ بڑھا لیا. اب زینہ بڑھا لیا, اب خاص طور پہ گاؤں دیہات کے اندر تو اتنا اس مسئلے میں لوگ تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ان کا پورا گھر چاہے 5000 اسکوائر فٹ کا ہو, 10,000 اسکوائر فٹ کا ہو, لیکن جب تک وہ 1 فٹ کہیں اور قبضہ نہیں کرتے ان کو سکون نہیں ملتا. 1 فٹ یہ مینٹلٹی ہے, ایسا نہیں. بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت دیندار آدمی بھی اس میں فیل ہو جاتا ہے. دوسرے ناحیے سے بہت دیندار آدمی لیکن اس میں فیل ہو جاتا ہے. وہ پوری ذہنیت ہی ویسی بنی ہوئی ہے, سارے لوگوں کی سوچ ہی ویسی بنی ہوئی ہے کہ 2 گھروں کے بیچ میں گلی چھوڑیں گے 1.5 فٹ کی, کہ اگر کبھی گندگی کو صاف کرنا رہے تو کوئی آدمی اس میں اتر نہ پائے. یعنی جو نالا ہے بیچ میں سے, کبھی اگر اس کو صفائی کرنا پڑے تو اس میں کوئی تندرست آدمی تو پھنس جائے گا, اٹک جائے گا اسی کے اندر. کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ اس کا نقصان کس کو ہے, ہمارے اپنے لوگوں کو ہے, ہم ہی لوگوں کو نقصان. لیکن ایک ذہنیت جب کسی سماج معاشرے میں ایسے ہی بن جاتی ہے, قبضہ کرنے والی, اپنا مکمل سیف رکھو, اس کے بعد ہاں 1 فٹ 2 فٹ جو آگے بڑھ سکو بڑھو, تو پھر وہاں دیندار لوگ جو دوسرے ناحیے سے بہت صدقہ خیرات بھی کرتے, دوسرے ناحیے سے بہت کچھ لٹاتے بھی, 1 منڈی اللہ کی راہ میں سے وقف بھی کر دیتے, لیکن اس مسئلے میں جہاں ہار جیت والی مینٹلٹی بن جائے کہ نہیں میں کیسے پیچھے ہٹوں, وہاں پر وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے, یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے اللہ نے گھر دیا ہے, اور یہ چیز جو ہم چھوڑ بھی رہے ہیں اس سے سب کو آسانی ہے. کبھی کوئی بکری کا بچہ گر جائے تو اس کی اسی میں موت ہو جاتی ہے. اتنا تنگ, 1 فٹ چھوڑا ہے, کہیں چھت سے یہاں وہاں سے کوئی بکری کا بچہ گر جائے اس کو کوئی نکال نہیں پائے گا, اور اسی میں تڑپ تڑپ کے مر جائے, گندگی سے اٹا پٹا ہے اسی میں گر کے مر جائے وہ. تو یہ کیا درشاتا ہے, یہ درشاتا ہے کہ ہم راستوں سے متعلق یا اپنی زمینوں سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں یا تو جانتے نہیں یا پھر مانتے نہیں. تو دینی بھائیوں, یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جس سے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں. بالکل گیٹ کے سامنے ہی لا کر کے آدمی نے گاڑی پارک کر دی, کسی کے کارخانے کے سامنے, کسی کی دکان کے سامنے, یا کسی بلڈنگ کے گیٹ کے سامنے ہی لا کر کے آدمی نے گاڑی کھڑی کر دی, اپنا کوئی سامان لا کر کے اتار دیا. وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ راستہ روک دینا, راستے پہ آ کے بیٹھ جانا, راستہ بلاک کر دینا, یہ شیطانی عمل ہے, شیطانی عمل ہے. ابلیس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, اور ہر طرف سے آ کے بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اور تیری جو صراط مستقیم سیدھی راہ ہے اسی پر آ کر بیٹھ جاؤں گا. یعنی صراط مستقیم سے انہیں گزرنے نہیں دوں گا, صراط مستقیم پر انہیں رہنے نہیں دوں گا. یہ تو خاص معنی میں ہے کہ راہ ہدایت پر آ کر کے شیطان بیٹھ جائے. لیکن اسی سے ملتی بات یہ ہے کہ ایسے ہی جو مادی راستے یا جو نظر میں آنے والی چیزیں اس میں بھی آ کر کوئی بیٹھ جائے, بلاک کر دے راستہ, لوگوں کو وہاں سے گزرنے نہ دے. ایک استدلال یہ بھی کیا گیا ہے کہ راستوں کو تکلیف دے بنانا یہ خالص شیطانی عمل ہے اور ایمان کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ ایمان کے منافی ہے. دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, دونوں طرح کے الفاظ ہیں. پھر فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ, اس میں سب سے فضیلت سب سے افضل کام کیا ہے؟ یہ کہنا لا الہ الا اللہ, یہ کہنا.
اپنی زبان سے بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے ایمان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى, اذیت پہنچانے والی چیزیں, تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, اور حیا, دل میں حیا ہو, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس حدیث سے ایک بات اور شاعری نے لکھی ہے کہ دیکھیے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ایمان, اقرار باللسان, تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح, یہ تین چیزیں ہوں, زبان سے کہنا, دل میں یقین اور عمل کے ذریعے کر کے دکھانا, یہ تین چیزیں مل کر کے ایمان بنتی ہیں. تو افضلها قول لا الہ الا اللہ, قول لا الہ الا اللہ کیا ہے, یہ کہنا ہے, قول اس میں آ گیا. اور اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے کوئی چیز آپ ہٹا رہے, پتھر پڑا تھا راستے پر, آپ نے اٹھا کر کے کئی سائڈ میں کر دیا. کوئی ٹہنی یا کوئی کانچ کا ٹکڑا, کوئی کھیلا, ایسی کوئی بھی چیز تکلیف دہ پڑی تھی, آپ نے اس کو اٹھا کر کے سائڈ میں کر دیے. آپ اپنے عمل بالجوارح ہے نا, اپنے جوارے سے, اپنے ہاتھ پیر سے اس کا یہ کام لے رہے نا, تو یہ بھی کیا بتایا اللہ کے نبی نے, یہ ایمان ہے. کیا بتایا, یہ ایمان ہے. یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ایک آدمی راستے میں وہ پتھر جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر رہا ہے, کانچ کی بوتل اٹھا کر سائڈ میں پھینک رہا ہے, یا کہیں محفوظ جگہ پہ پھینک رہا ہے جہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنت کے اندر وہ کروٹیں بدل رہا ہے, جنتی آدمی ہے. تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کس نیکی, اللہ کے ہاں کون سی نیکی اس کی قبول ہوئی, یعنی ایمان کے بعد. آدمی موحد ہے تو اس کے بعد وہ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس میں نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو بھا جائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو جنت دے دے. تو اس کی جانتے اس کی کون سی نیکی تھی, وہ جا رہا تھا, ایسے ہی جا رہا تھا کہیں, اور اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے, اور اس ٹہنی میں کانٹے ہیں, جیسے بیر کا کانٹا ہو یا کوئی بھی کانٹا رہا ہو, وہ ٹہنی پڑی تھی. اس کے دل میں آیا کہ ارے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اس نے وہ ٹہنی اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو کہیں دوسری جگہ ڈال دیا. اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی, اس آدمی کو جنت دے دی. جب بھی اس طرح کی حدیثیں آئیں کہ فلاں نے یہ نیکی کا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی, تو وہاں ایک بات یاد رکھے کہ توحید کے بعد موحد ہونا ضروری ہے. اگر توحید والا نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ہی دنیا میں دے دیا جاتا ہے, آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں, چاہے جتنی بڑی نیکی اس نے کی ہو, آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں پائے گا. اس لیے اس طرح کی حدیثیں جتنی بھی ہیں جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ نیکی کا کام کیا, ایک کتے کو پانی پلا دیا, راستے سے کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دی, یا اور بھی کوئی نیکی کا کام کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایمان والا تھا, موحد تھا. اس کے بعد دیکھیے یہ نیکی کیا اور یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی آپ بتائیں کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا اعزل الاذى عن الطریق, راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دیا کرو, اس سے کیا ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو دینی بھائی ایک بات یہاں سے نکلی تھی کہ دیکھیے کبھی کبھی ہم اور آپ خیال نہیں کرتے اور راستہ بلاک کر دیتے ہیں, راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. ایسی ایک چیز اور ہے, خاص طور پہ میں اپنے نوجوان بچوں سے, نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیے کبھی راستے پر ریس لگانا, ریس کا ایک میدان ہوتا ہے, ریس کا مستقل ایک میدان ہوتا ہے, وہاں جا کر کے آپ ریس لگائیں. حالت شرعی لائیے سے اس پر بھی کلام ہے کہ وہ جائز و درست نہیں ہے. جہاں پر اپنی جان کا خطرہ ہو, جان کو جوخم میں ڈال کر کے آپ گاڑیوں کے ذریعے سے ریس لگاتے, وہ درست نہیں ہے. البتہ اس طرح کی ریس جیسے گھڑ سواری ہے یا اس طرح کی کوئی ریس ہے جس میں آپ ایک طرح سے ٹریننگ لے رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے اپنے اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے تو وہاں میں شامل ہو سکوں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہاں کے لیے جواز ہے. لیکن یہ جو ریسنگ لگائی جاتی ہے راستے پر کہ دو لوگ بائک چلا رہے ایک ریس لگانے لگا, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. چاہے اس میں آپ کو ہی چوٹ لگے تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے, یہ تھوڑی نہ حلال ہے کہ آپ اپنے آپ کو اذیت پہنچائیں. خودکشی جائز ہے؟ نہیں جائز ہے نا.
تو ایک آدمی اپنے اوور اسپیڈ میں گاڑیاں چلا رہا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں اچانک ٹکر ہو جائے, اس کی جان چلی جائے, اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, یہ جائز و درست نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں, یہ چیز مناسب نہیں ہے. ایسے دینی بھائیوں رونگ وے چلنا یا ہارن جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی ہارن بجاتے رہنا, یہ بھی راستے میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے. ایک بات یہاں بھی ہے, کبھی کبھی آدمی یہ نہیں غور کرتا کہ اس سے تکلیف کیا ہو رہی, دھیان نہیں دے پاتا. میں ہارن بجا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا تکلیف ہو رہی, لیکن میں اگر غیر ضروری ہارن بجا رہا ہوں, مجھے پتا ہے ٹریفک لگا, میں وہ ہارن بجا کے فائدہ کیا ہے؟ وہاں اگر میں آواز کر رہا ہوں, ہارن بجا رہا ہوں, تو اس سے کیا فائدہ اگر ٹریفک پورا جام ہی ہے تو؟ یا ایسی جگہ پہ ہارن بجا رہا ہوں جہاں رہائشی علاقہ ہے, وہاں آسانی سے تھوڑے انتظار کے بعد نکلا جا سکتا ہے, تو نہیں بجانا چاہیے. یہ قانونی طور پر بھی اس سے منع ہے, شرعی لحاظ سے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مطلب پوچھا کعب الاحبار سے. کعب الاحبار صحابی رسول, ان سے پوچھا, یہ پہلے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, پہلے یہ دوسرے مذہب پہ تھے, یہودی تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ لوگ توریت میں نبی کی کیا نعت پاتے ہو, توریت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے توریت میں جو اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ محمد بن عبداللہ یولد بمکہ ویہاجر الی طیبہ, کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص ہوں گے, مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ یعنی ہجرت کریں گے مدینے کی جانب. ولیس بفحاش ولا سخاب, اور اللہ کے نبی فحش بات نہیں کریں گے, اور آواز نکالنے والے نہیں ہوں گے, یعنی چیخنے چلانے والے. نبی کی خاص صفت ہے کہ ولا سخاب فی الاسواق, بازاروں میں, لوگوں کے ہجوم میں, لوگوں کی بھیڑ میں آپ اپنی آواز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ پبلک پیلیس میں ویسی جگہ پہ ہارن بجائے اور آواز کرے جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچے. اسے میں اس چیز کو بھی شامل کر لیجئے کہ جو لوگ ڈی جے گانے بانے کے ساتھ میں جلوس نکالتے ہیں, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, اسلام کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے کہ جلوس نکال کر کے راستوں کو روک دیا جائے, بلاک کر دیا جائے, تیز سے ڈی جے بجائے جائے اور اس طرح کی آوازیں نکالی جائے جس سے آس پاس کے لوگوں کے دل تھر آ جائے, اور اس کو اسلام کا نام دیا جائے, اس کو محبت رسول کا نام دے دیا جائے. یہ سب بکواس ہے, خرافات ہے, دین کے خلاف یہ ساری باتیں ہیں. ایسے دینی بھائیوں راستے میں تکلیف دی چیزیں بھی بہت سارے لوگ پھینکتے رہتے. پانی پیا, پانی کی بوتل راستے پہ ڈال دی, اب وہ پلاسٹک, کوئی لڑکا 20-25 کی اسپیڈ میں بھی آ رہا ہے, دھیان نہ دے اس پلاسٹک پہ, اگر اس کی بائک پڑ گئی تو سلپ ہو کے گر جائے گا, گرنا ہے اس کو. پلاسٹک کے اس ٹکڑے پہ اگر بائک کسی کی آ جائے تو اس کو سلپ کے گرنا ہی ہے, اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, پیر ٹوٹ جائے, سر پھٹ جائے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پلاسٹک کی بوتل اٹھا کے کھایا, کچھ پھینک دیا, کھانے کی کوئی چیز اٹھا کر کے پھینک دی. ایسے دینی بھائیوں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی. ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری چیزوں پہ دھیان نہیں دیتی ہیں اور یہاں اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں. کھڑکی کھولا, وہاں سے پیمپرز اٹھا کے پھینک دیا, وہاں سے ڈائپرز اٹھا کر کے پھینک دیا. ایک صاحب تو کہہ رہے تھے, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ خاص ایام میں استعمال کرنے والے کپڑے بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہے. یہ راستے پر آ کے چیزیں پڑی رہتی ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کہ پیمپرس ہے, کیا رہتا ہے اس کے اندر ٹوائلٹ رہتا ہے نا بچوں کا, وہی تو رہتا ہے, اس میں اور کیا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللعانین, کہ 2 چیزوں ہیں, 2 عمل سے بچو, اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. کون سے 2 چیز ہے؟ الذی یتخلی عن الطریق, پہلا وہ آدمی جو راستوں پر جا کر کے ٹوائلٹ کرتا ہو, قضاء حاجت کرتا راستوں پر, ٹھیک ہے, وہ شکل نہیں ہے یہاں پر. سلم علاقوں میں تو یہ بھی پایا جاتا ہے, سلم بستیوں میں جائیں آپ دیکھیں بمبئی کی کہ راستوں کے کنارے لوگ ٹوائلٹ کیے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. لیکن شہروں میں دوسری جگہوں پر, ایسی جگہوں پر پیمپرز پھینک دینا یہی ہے. اللہ کے نبی کا مقصود یہ ہے کہ راستہ صاف ستھرا رہے, یہ نہیں کہ وہاں اٹھا کر کے اپنے بچے کا ٹوائلٹ پھینک دیا یا وہاں پر خون سے لت پت کوئی کپڑا پھینک دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. اور فرمایا کہ جو کسی سائے دار جگہ پہ جا کر کے ٹوائلٹ باتھ روم کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. ایسی دینی بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادب بتایا. پہلا ادب بتایا کہ نگاہ پست رکھو, دوسرا ادب بتایا کہ تکلیف دہ چیزوں سے راستوں کو محفوظ رکھو. سب کی ذمہ داری ہے کہ تکلیف نہ ہو, راستہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ایسی تیسری چیز بتائی ورد السلام, کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو, کوئی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہے اس کا جواب دو. چوتھی چیز بتائی امر بالمعروف, کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دو. لوگوں کو بات ہو رہی ہے, بیٹھک ہے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا,
اذان ہو گئی خود بھی اٹھیں, اپنے بھائیوں کو بھی کہیں کہ چلو اب نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ کر کے آتے ہیں. ونہی عن المنکر, پانچویں چیز بتائی کہ منکر کوئی گناہ کا کوئی کام دیکھیں تو اس سے لوگوں کو روکیں. بیٹھے ہم لوگ, بعض میں کوئی تو میں کرنے لگا, لڑائی جھگڑا کرنے لگا, گالم گلوز کرنے لگا, اب یہ نہیں کہ ہم اپنی مجلس سے اٹھیں نہیں, اٹھیں ان لوگوں کو چھڑائیں, اس جھگڑے سے ان کو باز کریں, اس سے روکیں. ایسی ایک چیز اور دوسری حدیثوں میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ارشاد السبیل, راستے کی رہنمائی کرنا. راستے کی رہنمائی کرنا, کوئی آدمی آ کر کے پوچھ لے کہ بھائی مجھے وہاں جانا ہے تو یہ نیکی کر لیں, کہ اپنی بات روک کر کے اس کو بتائیں کہ دیکھیں ایسے ایسے چلے جائیں, آپ یہاں پہنچ جائیں گے. الحمدللہ بمبئی کے اندر یہ ماحول بہت اچھا ہے, آدمی بہت خوش دلی سے بتاتا ہے کہ کہاں جانا, کیسے جانا ہے, راستہ بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیکی اور ہے جو الگ ہے, وتحد الضال, یہ دو الگ نیکیاں ہیں. ارشاد السبیل مطلب کوئی آدمی راستہ پوچھ لے, آپ اس کو راستہ بتا دے, اور اس سے بڑھ کر کے نیکی کیا ہے وتحد الضال, جو آدمی بھٹک گیا ہو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. جو آدمی بھٹک گیا ہو اس کو منزل تک پہنچا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی لاکھ سمجھایا بتایا جائے, راستہ سمجھ نہیں پاتا ہے, اپنے ہی محلے میں آ کر کے کسی قریب میں بھٹکا رہتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا نکال کے اس کو منزل تک پہنچا دے کہ دیکھیں یہ ہے, آپ یہاں آپ کو آنا ہے. خاص طور پہ کوئی خاتون ہے, بوڑھی عورت ہے, بوڑھا کوئی مرد ہے, یا کوئی اجنبی آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے, تو یہ نہیں کہ بتا دیا اس کو, خالی سمجھا دیا, اب وہ نہیں جا پائے, جائے یا نہ جائے اس کی مرضی, ایسا نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کے نیکی یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دیں. ایسی دینی بھائیوں, ایک آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ راستہ چلنے میں تواضع انکساری ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رحمان کے بندے یہ راستہ چلتے وقت عاجزی سے چلتے ہیں. ہونا کی تفسیر مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی کہ تکبر نہیں ہوتا, تکبر سے پاک رہتے ہیں, اس طرح سے چلتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ 1 کروڑ کی گاڑی سے جا رہے تو اب رکشے والے کو اس طرح سے حقارت بھری نگاہ سے دیکھیں کہ یہ آدمی کیا ہے, میری اس کی حیثیت کیا ہے. آپ کی چھوٹی بڑی گاڑی ہے, آپ اپنے سے چھوٹی گاڑی والے کے سامنے بغل سے گزر رہے ہیں تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ سب جائز و درست نہیں ہے, اور یہ راستے کی بھی بے ادبی ہے, راہ گیروں کی بھی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خامیاں غلطیاں ہمیں اور آپ میں ہیں اس کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.